السلام علیکم کلاس 2 کے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب بچے ٹھیک ہوں گے۔ ہم نے سبق پڑھا ہمارے پڑوسی۔ آپ نے بھی ہمارے پڑوسی سبق پڑھ لیا یا نہیں پڑھا؟ آپ نے ریڈنگ ضرور کیا کریں، ریڈنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا ہمارا گھر بہت پیارا ہے، گھر میں ہم سب بہن بھائی مل جل کر رہتے ہیں۔ یہاں سے لے کر کہاں تک آپ نے پڑھا تھا؟ آئیے آگے پڑھتے ہیں کہ پڑوسی کس طرح سے ہمارے کام آتے ہیں۔ اچھا، یہاں بھی ہم نے پڑھا کہ پڑوسی بیمار ہو یا مشکل میں ہو تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، کوئی مشکل کام ہو ان کے کام آتے ہیں۔ اب ہمیں کس طرح سے، ابو جان بھی دفتر گئے ہوئے تھے، امی کی بیماری کا علم جیسے ہی سامنے والی شاہدہ یعنی ان کی امی بیمار ہو گئی، شاہدہ خالہ اور برابر والی رضیہ بھابھی کو ہوا، انہوں نے امی کا بے حد خیال رکھا۔ وہ نہ صرف امی کا خیال رکھتی تھی بلکہ انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کا بھی ہر طرح سے خیال رکھا۔ امی کی بیماری کے دوران ہم اسکول بھی جاتے رہے اور ہمیں وقت پر کھانا وغیرہ بھی ملتا رہا۔ چند دن بعد امی صحت یاب ہو گئی، پھر تو ہم سب بے حد خوش ہوئے۔ ہم سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے امی کو صحت دی اور ہمیں اتنے اچھے پڑوسی دیے۔ واقعی اچھے پڑوسی نعمت ہے، ہمیں بھی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کو کہا تھا، اب بھی میں کہوں گی کہ اگر آپ نے کہا کہ سبق آپ نے پڑھا، آپ نے کہا تو بہت اچھا سبق ہے، پڑوسیوں کے گھر بھی جانا چاہیے، ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے، مگر مما کی اجازت کے بغیر بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی نئے کرایہ دار لوگ آ کے رہتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں، ہم ان کے بارے میں ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، پھر اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں امی کی پرمیشن کے بغیر کبھی بھی پڑوس میں کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ امی ابو آپ بچوں سے بڑے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ پڑوسی کیسے ہیں، ابھی آئے ہیں یا جاننے والے ہیں نہیں، لیکن یہ ساری باتوں کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ بے شک پڑوسیوں کے ہمارے اوپر بہت حق ہے، لیکن اس طرح سے بھی خیال رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ سوال جواب ہے، یہ سوال جواب جب کام آپ کو ملے تب آپ کیجیے گا۔ یہ سبق کس کے بارے میں ہے؟ یہ سبق کس کی جگہ لکھیں گے؟ پڑوسیوں کے بارے میں ہے۔ اگر پڑوسی بیمار یا پریشان ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کی جگہ لکھیں گے؟ مدد۔ اگر پڑوسی بیمار یا پریشان ہو تو مدد کرنا چاہیے، یا آپ لکھیے گا ان کی، ٹھیک ہے؟ کام آپ کو مل جائے گا، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ اچھا، اور یہاں پہ آپ یہ بتائیے صحیح اور غلط ہے۔ پڑوسیوں کو سلام کرتے ہیں، بالکل ٹھیک، سلام کرنا چاہیے، سب کو سلام کرنا اچھی بات ہے۔ اگر پڑوسی کوئی ضرورت کی چیز مانگنے آئے تو برا مانتے ہیں، غلط، نہیں، برا ماننا چاہیے۔ پڑوسی بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلتے ہیں، رائٹ، لیکن میں پھر کہوں گی کھیلتے ہیں مگر امی پاپا کی پرمیشن سے، ٹھیک ہے؟ کلاس 2 کے بچوں، مسفار، ارحم، فردان، ٹھیک ہے؟ پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے مگر ممی پاپا کی پرمیشن پہلے لینی چاہیے۔ اگر پڑوسی کوئی کام کہے تو کر دیتے ہیں، امی سے پوچھ کے رائٹ کر دیتے ہیں۔ شرارت میں پڑوسیوں کا دروازہ بجا کر چھپ جاتے ہیں، غلط، غلط ہے نا، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ کرتے تو ہیں، بیل ویل بجا کے بھاگ جاتے ہیں بچے، لیکن نہیں کرنا چاہیے۔ امی پڑوسیوں کے گھر کوئی چیز بھیجے تو فوراً دے آتے، ٹھیک ہے؟ دے کر آتے، رائٹ۔ اگر پڑوسی بچوں کی گیند آپ کے گھر آ جائے تو واپس کر دیتے، بالکل کر دینی چاہیے۔ صرف اس گیند سے کھیلنی چاہیے جو ہماری اپنی گیند ہو، ہم نے اپنے پیسوں سے لی ہو، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے نشانات کا جائزہ لیجئے اور سوچئے کیا آپ اچھے پڑوسی ہیں؟ اگر آپ کا جواب نہیں میں ہے تو اچھے پڑوسی بننے کی پوری کوشش کیجیے۔ یہاں سے دیکھیے گا کتنی وہ چیزیں ہیں جو آپ میں موجود ہیں یا آپ میں موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھے بچے کیا کرتے؟ سب کا خیال کرتے۔ آئیے جملے بناتے ہیں۔ یہاں پہ یہ جملے ہیں، لفظ جو ہیں بیمار، پریشان، مل جل کر، پڑوسی، صحت۔ اب یہاں پہ یہ پینسل سے جملے لکھے ہوئے ہیں، اس جملوں کو آپ نہیں دیکھیے، ہم یہاں پر آپ اپنی طرف سے جملے بنائیے۔ جملہ کیسے بناتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بیمار، کل میں نے ٹھیلے سے یا گلی میں آیا تھا کوئی بھی بیچنے، کلفی لے کر کھائی اور میں بیمار ہو گیا، کیونکہ ہر گلی میں آنے والی چیز صحیح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ بیمار۔
پھر آپ لکھیے گا بیمار کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی تباہ پرسی کرنا، بیمار کی عیادت کرنا. اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی بیمار ہو تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. سارے جملے جو میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں سب میں بیمار کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. پریشان، جب مجھے بخار ہوتا ہے تو امی بہت پریشان ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جب مجھے بخار ہوتا ہے تو امی بہت پریشان ہوتی ہیں. میں اپنی امی کو بالکل پریشان نہیں کرتا. میں کوئی گندا کام نہیں کرتا کہ امی پریشان ہوں یا پاپا پریشان ہو، ٹھیک ہے. پریشان لفظ آپ مختلف جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. مل جل کر، میں اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ مل جل کر کھیلتا ہوں. ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے. اگر کوئی غریب ہو تو ہم مل جل کر اس کی مدد کرتے ہیں. پڑوسی، ہمارے پڑوسی بہت اچھے ہیں، ہمیں پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اس طرح کے جملے. صحت، اب یہاں پہ دیکھیے صحت ایک نعمت ہے، صحت بہت بڑی نعمت ہے، صحت ایک نعمت ہے. یا صحت، یہاں پہ جملہ لکھا صحت ہزار نعمت ہے. صحت ایک نعمت ہے، صحت سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے آپ یہ والے جملے بنائیے گا، خود بناتے جائیے گا اور زیادہ جملے. اور اگر ہم اچھی چیزیں کھائیں گے تو ہماری صحت اچھی ہوگی. ہم روز دودھ پیئیں گے، امی کا کہنا مانیں گے تو ہماری صحت اچھی ہوگی. اور اس کے بعد یہ کام مل جائے گا تب کیجیے گا. یہ خوش خطی، یہ اس کے اوپر آپ کو ٹریس کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ والے الفاظ اس کے پینسل سے ٹریس کیجیے گا بک میں، اور کاپی میں یہی والے الفاظ خوش خط کرنے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.